أطاع الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبی. حمد و صلاۃ کے بعد آواز بدلے میں رب کائنات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو بندہ رسول محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول کی پیروی کرے فقد اطاع اللہ، وہ بندہ حقیقت میں خدا کی اطاعت کرے گا. یعنی جو آمنہ کے لال کی اطاعت کرتا رہے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ کی سنت کو اپنائے گا، وہ شخص حقیقت میں خدا کی اطاعت کرنے والا ہوگا. اللہ کی اطاعت وہ شخص کرے گا کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے دنیا کے اندر ہر رسول بھیجے اس لیے ہے لیطاع باذن اللہ کہ اس رسول کی اللہ کے امر سے اطاعت اور پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. جس طرح اس کی زندگی گزری ہو، اس کی سنن ہو، اس کا طرز حیات اور لائف سٹائل ہو، تو دوسرے لوگوں کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی طرح اپنی زندگی اپنے لائف سٹائل کو ڈھالنا چاہیے جو کچھ رسول کو دے کے بھیجا گیا. کیونکہ رسولوں کو رب کائنات نے لوگوں کے نمونہ بنا کے بھیجا، اور سب سے بڑھ کر خالق کائنات نے جو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنایا، وہ آمنہ کے لال کو بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین چیز ہے کہ تم اس رسول کی پیروی اور اطاعت کرو، اور اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی منشا کو چھوڑ کر میرے رسول کی منشا کے اندر ڈھل جانا چاہیے. اپنے نفس کو مار کر، اپنی ذات کو، اپنی انا اور اپنی چاہت کو ختم کر کے زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح آمنہ کے لال نے گزاری ہے. رب کائنات فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے. کیوں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. خالق کائنات فرما رہا ہے جو رسول اور خدا کی پیروی کرتا ہے ایسا خوش نصیب جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، پیارے آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. جب قیامت کا دن ہوگا ایسا خوش نصیب آدمی انبیاء کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا، ان کی مصاحبت اسے نصیب ہوگی. والصدیقین، اور جہاں اللہ نے سچوں کو کھڑا کیا ہوگا ایسے شخص کو مالک کائنات وہیں کھڑا کر دے گا. والشہداء، جہاں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے کھڑے ہوں گے، جہاں جان کی قربانی دینے والے شہداء، اپنے سینوں پہ گولیاں کھانے والے اور گلوں پہ تلواریں چلوانے والے کھڑے ہوں گے،
وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بھی کھڑا ہوگا. والصالحین، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں نیک اللہ کے متقی پرہیزگار کھڑے ہوں گے، جہاں اللہ کے صالحین اور عابدین بندے کھڑے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، رب کائنات اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرے گا، مالک کائنات اسے بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا. ان کی مصاحبت یوم قیامت اسے نصیب ہوگی. اور فرمایا حسن اولئک رفیقا، اور رب کائنات فرماتا ہے یہ لوگ جن کا تذکرہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان جیسا تو اللہ نے کوئی ساتھی اور دوست بنایا ہی نہیں ہے. جس شخص کو ان کی مصاحبت مل جائے، ان کی کمپنی مل جائے، ان کی معیت مل جائے، اتنے عظیم لوگوں کی کہ انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہید ہونے والے بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں، فرمایا ان جیسا تو کوئی ہم دم اور جلیس ہوتا ہی کوئی نہیں. ان کی مجلس، ان کی محفل، ان کی مصاحبت تو ہر ایک کو ملنی چاہیے. ان کا ساتھ تو ہر ایک کو رب کائنات کی بارگاہ سے ملنا چاہیے. اور خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے رسول کی پیروی کرو گے، اپنی مرضی کو ختم کر کے، اپنی انا، اپنی چاہت کو ختم کر کے، جہالت اور غیروں کے سارے انداز ختم کر کے تم میرے نبی کی پیروی کرو گے، تہتدو، تب تم جا کے ہدایت والے بنو گے. کامل رہنمائی اور خدائی ہدایت اور گائیڈنس تمہیں تب جا کے میسر ہوگی جب تم نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوگے، جب تمہارا رہن سہن، چال چلن، تمہارا انداز گفتگو، تمہارے اعمال رنگ محمدی میں ڈھل جائیں گے، انداز مصطفی میں ڈھلیں گے، تب جا کے تمہیں کامل ہدایت نصیب ہوگی. اور اگر تم اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے اور میرے رسول کی سنتوں پہ عمل نہ کیا، ان کی پیروی نہ کی، پھر تمہیں کامل ہدایت بھی نصیب نہیں ہوگی. رب کائنات خالق ذوالجلال فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. اللہ نے تمہاری زندگی کو انڈر لمٹس کیا ہے، محدود کر دیا ہے. تمہیں ان لمٹس کے اندر، ان حدود اور دائرہ کار کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. من یطع اللہ ورسولہ، اور پھر مالک کائنات فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، پھر ایسے خوش نصیب کو رب ایک نہیں 8 جنتیں عطا کر دیتا ہے. ایسی جنتیں جن کو آج تک کسی نے امیجن بھی نہیں کیا ہے، اپنے ذہن کے اندر سوچا بھی نہیں ہے. اور پھر ہوگا کیا؟ خالدین فیہا، وہ 2-4 دن کی جنت نہیں نصیب ہوگی، کچھ 40-50 سال کے لیے جنت نہیں نصیب ہوگی. خالدین فیہا، فرمایا وہاں کی زندگی کو ہم نے اینڈلیس بنا دیا ہے، جس کی انتہائی کو نہیں، فار ایور، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی رونقیں اور لذتیں اور سکون اور آرام اس شخص کو نصیب ہوگا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے کامیابی کہ تمہیں رب کی بارگاہ سے جنت مل جائے، تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. لیکن کس کو ملے گی یہ سب کچھ؟ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے رسول کی پیروی کی ہے، جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے. اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مفسرین کرام اور ائمہ اعظام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ آپ کی سنت کو لازم پکڑا جائے، آپ کے طریقے پہ چلا جائے، آپ کے انداز حیات کو اختیار کیا جائے، اور مجھے اور آپ کو اس انداز کے اندر ڈھل جانا چاہیے جو انداز حیات آمنہ کے لال کا تھا، جو مدینے کے تاجدار کا تھا. اور فرمایا اگلی بات قاضی ایاز فرماتے ہیں جو کچھ سرکار لے کے آئے ہیں، اوامر و نواہی، جو حکم لے کے آئے ہیں اور جو منہیات لے کے آئے ہیں،
ان کے اوپر انسان کو کار بند ہو جانا چاہیے. جس کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ان سے بچ جانا چاہیے. یہ اطاعت رسول کا مفہوم مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے. اور اس سے اگلی بات قاضی اجاز فرماتے ہیں کہ اگلی بات لکھتے ہیں, جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی اس نے حقیقت میں اللہ کے فرائض کی اتباع کی ہے. جو سرکار کی سنتوں پہ چلتا گیا, سرکار کے طریقے پہ چلتا گیا, وہ حقیقت میں خدا کے فرائض کو پورا کرتا گیا, وہ اللہ کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا گیا کہ میرا مالک میرا رازق مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا خدا آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ فقط ایک بات چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی اس رنگ کے اندر رنگی ہونی چاہیے جو رنگ مصطفیٰ ہے, جو رنگ محمدی ہے. اور تجھ سے آپ سے اور مجھ سے رب کچھ نہیں مانگتا, سب کچھ عطا کر کے سب کچھ دے کے دولت بھی بخش دی, زندگی اور حیات بھی بخش دی ہے. ہر چیز دے کر رب کائنات چاہتا کیا ہے, اس کی طلب آپ سے اور مجھ سے کیا ہے؟ وہ طلب فقط ایک ہے کہ تم رنگ محمدی میں رنگ جاؤ. تمہارا طریق حیات, لائف سٹائل, طرز حیات اور طرز زندگی وہ ہونا چاہیے جو طریقہ میں نے آمنہ کے لال کو بخشا ہے. بس تم محمدی ہو جاؤ, تم مصطفی ہو جاؤ, تم مدنی ہو جاؤ, سارے غیروں کے رنگ تم سے دور ہو جانے چاہیے, اور تمہارے سراپا سے ایک ہی رنگ آمنہ کے لال کا نظر آنا چاہیے. تو فرمایا ان سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور فقہائے کرام وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو بھیجا صرف اس لیے تھا کہ اس رسول کے پیچھے چلا جائے, ان کی پیروی اور اطاعت کی جائے, ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے, اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کو ساری امت کے اوپر فرض قرار دے دیا جائے, فرض قرار دے دی جائے کہ یہ تمہارے لیے لازمی ہے, تم نے کرنا ایسے ہے. اور پھر فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ بعد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت اس سے مراد اللہ کے فرائض ہیں, کہ اللہ نے جو فرائض آپ کے اور میرے اوپر لازم کیے ہیں, جو مقرر کر دیے کہ یہ کام ضروری ہے تمہارے لیے کرنا, وہ کام اللہ کی اطاعت ہیں. اور میرے آقا کی اطاعت کیا ہے؟ وہ ان کی سنتیں ہیں. ان سنتوں کے اوپر چلا جائے, ان سنتوں کے اوپر چلا جائے جو سنت آمنہ کے لال کی ہیں. تو فرمائے اس طرح اگر کوئی مومن زندگی گزارے تو پھر وہ مومن جا کے کامیاب ہو جاتا ہے, پھر وہ مومن کامیاب ہے. ورنہ کوئی مومن کامیاب اتنی دیر تک نہیں ہے جتنی دیر تک وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے, وہ شیطان کی اتباع کرے, وہ نفس کی اطاعت کرے, وہ غیروں کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہو. اس کی حیات اور اس کے شب و روز, اس کے دن رات یہود و نصارہ کی طرح گزریں. تو وہ زبان سے کلمہ تو پڑھ چکا ہے لیکن ابھی تک وہ حلاوت ایمان کو نہیں پا سکا ہے, وہ حقیقت ایمان اور اصلیت ایمان کو نہیں پا سکا کہ جس شخص کی زندگی سرکار کی سنتوں کے مطابق نہیں ڈھلی ہے, جس کی زندگی سرکار کی طریقے کے مطابق نہیں ہے, اتنی دیر تک وہ کامل ایماندار اور مومن بھی نہیں ہے. بس اتنا سارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی چھوڑ دو, اپنی مرضی ختم کرو, اپنی چاہت بھی ختم کرو, اپنی رضا بھی ختم کرو. تمہیں سر سے لے کر پا تک بس رنگ مصطفیٰ کے اندر ڈل جانا چاہیے, تب جا کے ایمان کامل نصیب ہوتا ہے, ہدایت کاملہ نصیب ہوتی ہے. ورنہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے تو کتنے ہیں, زبان سے کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں, زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک میرے دل کے اندر ان کی زندگی, ان کی چاہت نہیں ہے, سرکار کا پیار نہیں ہے, میرے نبی کی محبت نہیں ہے, ان کی چاہت اور ان سے لگن اور دل لگی نہیں ہے میرے اندر, تو اتنی دیر تک میں نے کلمہ ضرور پڑھا ہے لیکن میں نے اطاعت نہیں کی ہے,
میں نے نبی کی اتباع بھی نہیں کی ہے. اور اطاعت اور اتباع تب ہے جب میرا ایک ایک عمل ان کی سنت کے مطابق ڈل جائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری کتاب الاعتصام کے اندر، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ. جس چیز سے میں تمہیں روک دوں تمہیں رک جانا چاہیے. جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں تمہیں اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو پھر اس چیز کو حسب استطاعت اور قدرت میں بجا لانا چاہیے. تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ جو میں کہتا جاؤں اس کے سامنے سرے تسلیم خم کیا جائے، اپنے آپ کو جھکایا جائے، تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہے، تمہاری اطاعت اور اتباع بھی جو ہے وہ مکمل ہے. اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا. یا تو میرے طریقے پہ چلو، میرے بتائے اصولوں کے مطابق چلو، یا پھر میرے خلفاء میرے نائبین اور خلفاء کی سنت کے مطابق چلو. اور فرمایا اس طرح چلنا ہے کہ اسے اتنا مضبوطی سے پکڑو کہ تمہیں کوئی اس راستے سے دائیں بائیں پھیر نہ سکے، تمہیں دائیں بائیں کوئی نہ لے جا سکے. اس طرح میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، میرے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ کوئی بھی تمہیں میرے طریقے سے جدا نہ کر سکے. یہ طریق ایک مسلمان اور مومن کا ہونا چاہیے. یہ انداز ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اس کی سب سے پسندیدہ چیز اپنے نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، سرکار کی اطاعت اور سنت ہونی چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے امت کے فتنہ و فساد کے وقت، فتنہ و فساد اور بدعملی کے دور میں میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت پہ عمل کیا، میری ایک سنت کو اپنایا، اس کو رب کائنات 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے ایک سنت کو اپنایا ہے، جس دور کے اندر سنت پہ چلنا لوگوں کے لیے مشکل بن چکا ہو، انتہائی مشکل مرحلہ کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے، یہ 14 صدیوں پہلوں کی بات کرتا ہے، آج کے زمانے کے ساتھ چلنے والے یہ لوگ نہیں ہے. نبی کی اطاعت کر کے کیا اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجا لیا انہوں نے، سر پہ امامے کو رکھ لیا، ڈھانپ لیا انہوں نے، ان کا لباس بڑا ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادہ سا ہے، ان کا انداز گئے گزرے وقتوں کی بات ہے. فرمایا جب ایسے وقت کے اندر جب لوگ نبی کی سنت کو پسند نہ کرتے ہوں، غیروں کے رنگ کو اپنا رہے ہوں، یہود و نصارہ کی اتباع اور اطاعت کر رہے ہوں، ایسے وقت کے اندر نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا جائے، سرکار کے ایک طریقے کو اپنایا جائے، رب کائنات 100 شہیدوں کو ثواب بخشتا جائے گا. 100 شہید کا ثواب نبی کی ایک سنت دیتی ہے. کہاں اپنے گلے کو کٹوانے والے، اور کہاں اپنے سینوں پہ گولیاں کھانے والے، کہاں جانوں کا نذرانہ دینے والے، کہاں ساری رات جاگ کر سرحدوں کے اوپر پہرا دینے والے، اور کہاں نبی کی ایک سنت کو اپنانے والے. اور پھر ایک شہید نہیں ہے، 100 شہیدوں کی بات کی ہے. فرمایا جتنا ان کو درجہ ملے گا، جتنا ثواب 100 شہید کو ملے گا، اتنا ثواب ایک سنت اپنانے والے کو رب عطا کر دے گا. رب اسے اتنا بڑا درجہ دے گا جو اس وقت سنت کو اپنائے گا. اور میرے آقا فرماتے، انس بن مالک روایت کرتے، بات حدیث سے پاک بڑی توجہ سے سننے والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا، گویا کہ اس نے میں مصطفیٰ کو زندہ کیا. جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھے زندہ کیا،
اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جس نے میری متروک سنت کو دوبارہ زندہ کر دیا، لوگوں کو دوبارہ سنت کی طرف بلایا کہ مسلمانوں کہاں بھولے پھر رہے ہو، کہاں بد عملی کا شکار ہو چکے ہو، کہاں غفلت کا شکار، کہاں در مصطفیٰ کو چھوڑ کر، کہاں نبی کے دامن کو چھوڑ کر کبھی تم کسی غیر کی طرف جاتے ہو، کبھی کسی غیر کی طرف جاتے ہو۔ ارے کیوں لوٹے جا رہے ہو، کیوں اپنی متاع گرا کر اٹھا رہے ہو اور شیطان اور نفس کے پیچھے چل رہے ہو؟ تمہیں غیروں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، تمہیں آمنہ کے لال کے پیچھے چلنا چاہیے، تمہیں سرکار کے پیچھے چلنا چاہیے، نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ آج امت خرافات کی نظر ہو گئی، نئے نئے رسم و رواج اور فیشن کے پیچھے دوڑ رہی ہے، نئے نئے طور طریقے شیطانی کلیوں کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے، جوانیاں خراب ہوتی جا رہی ہیں، بڑھاپے خراب ہو گئے، گھروں کے گھر برباد ہوتے جا رہے، کس لیے کہ ہم نبی کی سنت سے انحراف کر چکے ہیں، ہم سرکار کے در اقدس سے پھر چکے ہیں، توجہ ہماری اب مدینہ کی طرف نہیں رہی، توجہ ہماری طیبہ کی طرف نہیں رہی۔ کوئی لندن کا دیوانہ ہے، کوئی نیو یارک کا دیوانہ، کوئی پیرس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جب تک مسلمان مدینہ کی طرف دیکھتے رہے، سرکار کے در دولت کو دیکھتے رہے، اتنی دیر تک دنیا کے حکمران رہے۔ جب تک اپنے نبی کی سنت پہ کار بند رہے، اپنائے رکھا سرکار کے طریقے کو، اتنی دیر تک یہ مسلمان دنیا کے اوپر راج کرتے رہے۔ اور جب سے ہم نے ان کو چھوڑ کے غیروں کا رنگ اپنایا ہے، دوسروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے ہم نے، اس دن سے ہم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، نہ ہمیں وہ کچھ مل رہا ہے جس کے پیچھے پاگل ہو کے بھاگے پھر رہے ہیں، اور نہ ہمیں در مصطفیٰ اور در خدا نصیب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے والا گویا نبی کو زندہ کر رہا ہے۔ جو نبی سے اتنی محبت کرے کہ ان کی سنت کو اپنائے، میرے کریم فرما رہے میں اسے اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا، میرے ساتھ وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری بنو اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں بٹی تھی، ان کے 72 طبقات اور 72 گروہ ان کے فرق بنے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں 73 بنیں گے۔ اور صحابہ نے عرض کی حضور پھر ہمیں کس میں شامل ہونا چاہیے، کون سا فرقہ ناجی ہوگا، کون سا فرقہ ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرقہ جو میری سنت پہ چلے گا، جو میرے صحابہ کے طریق پہ چلے گا، جس کی زندگی جس طبقے کے شب و روز اور دن رات میری سنت کے مطابق ہوں گے، قیامت والے دن وہی کامیاب بھی ہوں گے، وہی جا کے قیامت والے دن کامیاب ہوں گے جو نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے۔ اور اگلی بات سنی، حدیث سے پاک مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت لائے ہیں صاحب کتاب امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بات بڑی دل کی تختی پہ لکھنے والی اور دل کے کان کھول کے سننے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اتباع اور اقتداء کی ہے، جو میرے طریقے پہ چلا ہے، وہ شخص مجھ سے ہے، اور جس شخص نے مجھ سے روگردانی کی ہے، میری اقتداء اور اتباع نہیں کی ہے، میری سنت پہ نہیں چلا، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے، وہ شخص مجھ سے ہے۔ جس کو میری سنت سے پیار ہے، جس کو میرے طریقے سے پیار ہے، جس کو میرے طرز حیات اور انداز حیات سے پیار، وہ شخص تو مجھ سے ہے، اور جو غیروں کے پیچھے چلا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرا وہ ہے جو میرے طریقے پہ چلے گا، من سلک طریقی فہو آلی، میرے کریم نبی نے فرمایا جو میرے طریقے پہ چلے گا وہ میری آل ہوگا، جو میری سنت کو اپنائے گا وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ، اس کا رشتہ اور اس کی محبت اس
سستا پیارے میرے ساتھ جو میرے طریقے سنت پہ چلے اس کا اسی میرے ساتھ، اور وہ مجھ سے ہے اس تک میرا فیض نہیں پہنچا ہے، اور جو مجھ سے منہ پھیر کے غیروں کے پیچھے چلنے والا ہو، جو یہود کی سنت پہ چلے، جو نصارہ اور یہود عیسائیوں کی سنت پہ چلے، جو کافروں کے طریقے پہ چلنے والا ہو، جو بے دین لوگوں کے طریقے پہ چلے، میرے آقا فرماتے اس کا تعلق میں مصطفیٰ سے کوئی نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میری سنت پہ چلنے والا ہوگا۔ اور یہاں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، غور کیجئے، جب قبر میں جائیں چہرہ غیروں جیسا ہو، انداز غیروں جیسے ہوں، زندگی ساری اپنی خواہشات کے تابع گزری ہو، تو بتاؤ اگر آمنہ کے لال وہاں ناراض ہو کے کہہ دیں کہ یہ تو میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، کدھر جائیں گے؟ قیامت کے دن جب باپ نہیں کام آنے والا، جب بھائی نہیں کام آنے والا، جب بیٹا نہیں کام آئے گا، ماں نہیں کام آئے گی، قرآن کہتا ہے جب انسان کے انتہائی بیسک ریلیشن، تعلقات اور رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی تو باقی کس نے کام آنا ہے؟ وہاں کوئی نہیں کام آئے گا، اگر کام آئیں گے تو فقط آمنہ کے لال آئیں گے، مدینے کے تاجدار آئیں گے۔ تو بتلاؤ اگر وہاں میں اپنے اوپر غیروں کا رنگ لے کے جاؤں، وہاں میں انگریزوں جیسی شکل اور بود و باش لے کے جاؤں، وہاں میرا طور طریقہ اپنی مرضی کے مطابق ہو، تو اتنا بتائیے اگر سرکار وہاں فرمائے کہ تو کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو کہاں جا کے پناہ ملے گی؟ کہاں جا کے ہم جائیں گے؟ کلمہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، شکلیں ہماری انگریزوں جیسی ہیں، رسم و رواج ہمارے ہندوؤں جیسے ہیں، طور طریق فیشن ہمارا سکھوں جیسا ہے، دن رات ہمارے عیسائیوں جیسے ہیں، صبح اور شام ہماری یہودیوں جیسی ہے، تو بتاؤ وہ درمیان میں سرکار کی سنت کدھر گئی؟ سرکار کا پیار کدھر گیا جس کے اندر نعرے بھی تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں جان کو نشاور کر دوں گا، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، تیری جان کی ضرورت نہیں ہے، تیری اتباع کی ضرورت ہے، تو سنت کو اپنا، نبی کی، نبی کے طریقے کو اپنا، سرکار کے طریقے پہ چل کہ تجھے بتانا نہ پڑے کہ یہ کون ہے، لوگ دیکھ کے پہچاننے والے ہو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ تو وہاں ذرا ذہن میں لائیے، صحابی نے پوچھا سرکار سے، حضور میں نے آپ کو یوم قیامت ملنا ہو تو کہاں آپ سے ملاقات ہوگی، کہاں آپ سے میرا آمنا سامنا ہو سکتا ہے؟ فرمایا 3 جگہوں پہ۔ کتنی جگہوں پہ؟ 3 جگہوں پہ۔ حضور کہاں؟ فرمایا پہلی جگہ حوض کوثر ہوگا، جہاں کسی کو پانی یوم قیامت جب نصیب نہیں ہوگا، سورج انتہائی قریب آ چکا ہوگا، العطش العطش کی صدائیں چاروں طرف سے بلند ہوں گی، خدا را پانی کی ایک بوند دے دو، ایک قطرہ پانی کا دے دو۔ میرے کریم فرماتے کسی کو ایک بوند پانی نصیب نہیں ہوگا، ایک قطرہ نہیں ملے گا پانی کا۔ تو فرمایا وہاں میں اپنے حوض پہ کھڑا ہو کے اپنے غلاموں کا انتظار کر رہا ہوں گا، نوکر آئیں گے، آقا پلائیں گے، امتی آئے گا، نبیوں کا تاجدار اپنے ہاتھوں سے پیالے بھر بھر کے پلائے گا، میرے غلام آ گئے، میری امت آ گئی۔ تو ذرا ذہن کے اندر تصور لائیے، وہاں جائے پیاس سے زبان باہر نکلی ہو، بے حال انتہائی ابتر حالت ہو، دیکھی نہ جا سکتی ہو، بندہ جہاں بلب ہو اور دوڑا دوڑا جائے تو آگے سے اگر جواب مل جائے کہ یہ تو غیر ہے، میرا تو وہ ہے جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہے، میری سنت پہ عمل کرنے والا میرا ہے، اسے لاؤ، میں اسے نہیں جانتا، اس کا تو رنگ ہی غیروں جیسا ہے، اس کا تو حلیہ غیروں جیسا ہے، اس کے دن رات غیروں جیسے تھے، یہ کس اجنبی کو پکڑ کے لائے ہو؟ تو وہاں سرکار حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، حضور وہاں نہ ملوں، وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو، وہاں آپ نہ ملیں تو کہاں؟ فرمایا پھر وہاں آنا جہاں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اعمال کو وزن کیا جا رہا ہوگا، وہاں میری امت پریشان ہوگی، میں دوڑ کے ادھر جاؤں گا، میرا امتی وہاں پکار رہا ہے،
میرا نوکر میرا غلام مجھے وہاں بلا رہا ہے تو میں اپنے امتی کی مدد کرنے حوض کوثر پہ دوڑ کے جاؤں گا. حضور اگر وہاں نہ ملے تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا. وہاں کچھ گزرتے ہوئے پکاریں گے حضور آج مدد کیجئے, حضور آج ہمارا دامن ہمارا ہاتھ پکڑیے, آج تعاون کیجئے ورنہ گر کے جہنم رسید ہو جائیں گے. تو میرے آقا فرماتے میں دوڑوں گا, امتی گزریں گے, میں رو رو کے مالک سے عرض کروں گا مالک انہیں توڑ پہنچا دینا, انہیں جنت تک لے جانا, انہیں گرا نہیں دینا ہے, انہیں منزل تک پہنچانا ہے. تو کیفیت کو ذرا تصور میں لائیے ذہن میں کہ ساری کائنات دشمن ہے. اللہ یوم اذن بعضهم لبعض عدو. رب کائنات فرماتا ہے بیلی دشمن ہوں گے, ایک دوسرے کے مخالف اینمی بن جائیں گے اور گواہیاں دے رہے ہوں گے گناہ اس نے کروایا تھا, مجھ سے غلط کاری اس نے کروائی تھی. وہاں کوئی نہیں کام آئے گا, سارے چھوڑ جائیں گے الا المتقین. فرمایا نیک ایک دوسرے کے وہاں بھی کام آئیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب امت پکارے گی نبیوں کا تاجدار دوڑا پھر رہا ہوگا. سرکار کبھی اس طرف جا رہے ہوں گے, کبھی اس طرف جائیں گے کہ ادھر امت پیاسی کھڑی ہے, سرکار دوڑ کے جا کے پانی پلائیں گے. پھر دوسری طرف سے آواز آئے گی حضور میری نیکیاں کم ہے, میری بدیاں زیادہ ہے, میرے گناہ کرتوت زیادہ ہیں. حضور آج میرا باپ چھوڑ گیا ہے مجھے, آج میری ماں رخ موڑ چکی ہے مجھ سے, آج میرا بھائی جو میری قوت اور طاقت تھا وہ بھائی مجھ سے جدا ہو چکا ہے, آج میری ماں جو ساری رات دنیا میں میری تکلیف کو دیکھتے ہوئے سوتی نہیں تھی, آج وہ ماں بھی مکھ موڑ گئی ہے. حضور آپ مہربانی کر دیجئے. سرکار دوڑیں گے, اس وزن والے اس ترازو کے پاس پہنچیں گے, جا کے امتی کی دستگیری کریں گے, یا پھر ادھر سے گزاریں گے جہاں گزرنا پاسبل نہیں ہے. وہاں سے کراس کر جانا اتنا آسان نہیں ہے. جب وہاں پکارے گا تو سرکار دوڑے دوڑے جائیں گے, میرا غلام مجھے پکار رہا ہے. تو سرکار کیا کہہ رہے, میرا وہ ہوگا جو میری سنت پہ چلنے والا ہوگا. تو اندازہ لگائیے قبر میں آپ تنہا ہوں گے, کوئی نہیں آئے گا, فقط وہاں آمنہ کے لال آئیں گے. سرکار وہاں آئیں گے, اللہ کے نبی تشریف لائیں گے, تو وہاں قبر کے اندر کیا جواب دیں گے کہ حضور آپ یہاں میری مدد کے لیے آئے ہیں اور میں غیروں کے رنگ میں رنگا رہا, میرا لڑک پن غیروں کے رنگ میں گزرا ہے, میری جوانی شیطان کی اتباع میں گزری ہے, میرا بڑھاپا خواہشات کی پیروی میں گزرا ہے, اور آپ کی سنت کو اپنانا اور اتباع کرنا اطاعت کرنا مجھے یاد نہیں رہا تھا. تو اگر وہاں سرکار کہہ دے اچھا تجھے یاد نہیں رہا تو پھر آج ہم بھی جا رہے ہیں. قیامت والے دن جب سرکار کام آئیں گے وہ چھوڑ دیں تو بچاؤ کہاں جا کے ہمیں پناہ ملے گی. آج ہم سب سے بہترین طرز حیات کو چھوڑ کر کوئی کسی جسم فروش کے پیچھے چل رہا ہے, کوئی کسی اعلانیہ بدکار کی طرح اپنے ہیئر سٹائل کو بنا رہا ہے, کوئی اپنی داڑھی کے ساتھ ساتھ سٹائل بناتا پھر رہا ہے, کسی کا لباس انتہائی بےہودہ اور بے حیا لباس جس کے پہننے کے باوجود انسان ننگا نظر آتا ہے, جس کے پہن لینے کے باوجود انسان کا سطر پورا نہیں ہوتا ہے. اس طریق پہ ہم عمل کرتے جا رہے ہیں, اور جو سنت کا طریق تھا اسے ہم نے قبر کے لیے چھوڑ رکھا ہے, اس نے ہم نے اگلی زندگی کے لیے چھوڑ رکھا ہے. تو بتلاؤ سرکار کا فیض نہیں ملے گا, سرکار کی اتباع کامل نصیب نہیں ہوگی جب تک سرکار کی سنت پہ عمل نہ کر لیا جائے, جب تک اس طریقے پہ چلا نہ جائے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوا اس شخص کے جو میرا انکار کرے گا. کلمات سننے والے, میری امت کا ہر فرد جنت جائے گا سوائے اس شخص کے جو میرا انکار کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا ہوگا, جس نے میری اتباع اور اطاعت نہیں کی ہوگی, وہ جنت نہیں جائے گا, وہ میرا منکر ہے, وہ میرا انکار کرنے والا ہے. اور جس نے میری اطاعت کی ہوگی, میرے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی, وہ میری اطاعت کرنے والا ہوگا.
وہ میرے ساتھ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری طریقے کا انکار کر دیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا، میری سنت کا انکار کر دیا، اس نے میرا انکار نہیں کیا، اس نے خدا کا انکار کیا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ میں اپنے سر پہ امامہ رکھنے والا ہوں، مجھے سر اٹھا کے چلنا چاہیے کہ میرے چہرے پہ سرکار کی سنت سجی ہے، مجھے اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ میرا لباس نبی کی لباس جیسا ہے، میری زندگی کے ہر عمل میں سنت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ آج مجھے اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ شرمسار ہونا چاہیے کہ میں سر جھکاؤں کہ میں نبی کی سنت پہ چل رہا ہوں۔ اس جیسا اعلیٰ شخصی کائنات کے اندر نہیں ہے، اس جیسا نفیس اور سلیقہ مند کوئی دوسرا نہیں ہے جو نبی کی سنت پہ چلنے والا ہو۔ آج پھر اپنے آپ کو سنت نبوی کے اندر رنگنے کی ضرورت ہے، رنگ محمدی اور انداز مصطفی کے اندر ڈھل جانے کی ضرورت ہے، سرکار کے عشق اور محبت اور اتباع کو دل کے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے دل کے اندر اپنے نبی کو جگہ دوں، عشق ان کا دل کے اندر سما لوں، ان کے طریقے پہ چلنے والا بن جاؤں، تو مسلمان پھر کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ یہاں بھی مار کھا رہے ہیں، آگے جا کے بھی مار ہی کھاتے رہیں گے، آگے جا کے مار ہی کھاتے رہیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا اسے چھوڑ دو جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اسے تم بھی چھوڑ دو جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اور اسے تم بھی لازم پکڑ لو جس کو میں نے لازم پکڑ لیا ہے۔ اس چیز کے مطابق زندگی گزارو، وہ چیزیں اپناؤ جو میں نے اپنا رکھی ہیں، جو میں نے اپنا رکھی ہیں۔ اور فرمایا تم سے اگلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے نبیوں کی اتباع چھوڑ دی تھی، نبیوں کے اپنے انبیاء کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا اور غیروں کی سنتوں کو اپنا لیا تھا، غیروں کے طریقوں پہ چلنے لگے تھے تو ہلاک ہو گئے، اور جو نبیوں کے طریقے پہ چلا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تمہیں میرے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں، بس میری سنت پہ آنکھ بند کر کے عمل کرنا چاہیے، اس چیز کو لازم پکڑ لینا چاہیے جو چیز میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس شخص نے آگ کا ایک الاؤ دہکایا ہو، آگ کو جلایا ہو اور آگ خوب جلنے لگ گئی، تو اس آگ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض، وہ دیوانے پتنگے اڑ کے جانور آ کے گرنے لگ گئے، اور وہ شخص جو کھڑا ہے وہ بار بار انہیں بچا رہا ہے، انہیں بچا رہا ہے۔ فرمایا تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، تم دوڑ دوڑ کے اس آگ کے اندر گر رہے ہو، دوڑ دوڑ کے اس آگ کی طرف جا رہے ہو، اور میں نبی تمہیں بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہوں کہ تمہیں آگ سے بچ جانا چاہیے، تمہیں جہنم سے بچ جانا چاہیے، تمہیں عذاب سے بچ جانا چاہیے، تو تم گناہ کر کر کے، تم بدکاریاں کر کر کے، تم سیاکاریاں کر کے دوڑے جا رہے ہو، جہنم کے اندر بنتے جا رہے ہو، اور میں نبی تمہیں اس آگ سے بچا رہا ہوں، اس آگ سے بچاتا جا رہا ہوں۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں، ہم سے وہی ہوگا جو محمد کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، میرا وہی ہے جو میرے طریقے پہ چلنے والا ہے، جو سرکار کے طریقے کو اپنانے والا ہے، جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہے، وہی نبی کا اصلی غلام ہے، وہی نبی کے اصلی محبت کا دعوے دار بھی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس، میں آخری روایت بیان کر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی راہ ہدایت سے بھٹک نہیں سکتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی،
فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمہاری کامیابی اور ہدایت، تمہاری فوز و فلاح اس بات کے اندر مضمر ہے کہ تم کتاب اللہ کے مطابق بھی زندگی گزارو اور کتاب کی تشریح اور عملی تعبیر نبی کی سنت کے مطابق کی زندگی گزارو۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کامیابی اسی بات کے اندر ہے کہ آپ کا اور میرا طریق وہ ہونا چاہیے جو طریق مصطفیٰ ہے، جو طریق محمدی ہے۔ غیروں کا رنگ نہیں ہونا چاہیے، غیروں کے طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے، سر سے لے کر پا تک انسان کو اپنے نبی کی سنت میں ڈھالا ہونا چاہیے، پھر انسان کی کامیابی اور ہدایت نصیب ہے۔ لیکن اگر شکل انگریزوں جیسی ہیں، یہود و نصارہ جیسی روزانہ بلیڈ پھیر پھیر کے آتے ہیں، اور انداز وہ ہے کہ جو غیروں کا جن سے روکا گیا تھا کہ اس طریقے پہ نہیں چلنا، جاہلوں والا ہے، ابلیس کی پیروی ہے، نفس کی پیروی ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ نفس اور شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، تمہیں نفس اور شیطان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، کسی دنیا دار کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، کسی دنیا کے بدبخت، کسی جسم فروش اور بے حیا شخص کی طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے، تمہیں محمد مصطفیٰ کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی سنت کو اپنایا، ان کی اطاعت کی، اس نے حقیقت میں خدا کی اطاعت کی۔ رب کائنات ہمیں سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔